جمال مندوخیل صاحب تھوڑی میری طرف بھی توجہ، میری تھوڑی سی میری طرف قادر خان مندوخیل صاحب سر جی سوری بھائی قادر بھائی تھوڑی میری طرف توجہ دے دیں۔ قادر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کو لے کر حکومت سنجیدہ نہیں ہے یا مذاکرات کو لے کر پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے؟ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں سر، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جی بہت شکریہ، بالکل ہم ہر حالت میں خوش ہیں، دو باری دینے کے بعد 21 منٹ بعد باری دینے کا پھر بھی ہم خوش ہیں۔ لے لی آپ کی باری ہے، جو فرمایا کہ اب بریک آپ لیں گے، میں نہیں لوں گا، ابھی 16 منٹ ہوئے اور بریک اب آپ نے لینی ہے۔ میری بہن نے جو کہا کہ کل ملاقات کا دن تھا، بالکل میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ ملاقات وہ تو جو روٹین ملاقات عمران خان صاحب کے لوگوں کے تھے وہ ہے۔ آپ نے جو وعدہ کیا کمیٹی میں کہ ہم ملاقات کرائیں گے تو وہ کہاں ہے؟ وہ تو آپ نے نہیں کرا ہے۔ دوسری بات میں ملک صاحب کی بھی صدقے جاؤں کہ ایک طرف امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت سے کہ آپ ہماری ملاقات کرائے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب وہ چاہے تو ملاقات ہو جائے گی۔ تو بھائی جب وہ چاہے تو پھر انہی سے بات کرے نا۔ اور جو صبح 7 بجے آپ کی جیل کے دروازے کھول کے گور خان کو اور سواتی صاحب کی ملاقات کرا لی ہے، تو میرے خیال میں وہی دروازہ بھولے نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں نو لفٹ کی جو ہے نا وہ بورڈ لگ گیا۔ اب آپ نے صحیح کہا سلمان حیدر صاحب، ان کی بھی حرکتیں ایسی ہے کہ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ این آر او مانگتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا پھر وہی گالی گلوچ۔ اب یہ گالی گلوچ جو ہے نا وہ کان تو ہمارے پک گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ گالی گلوچ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا وہ ریئیکشن میرے خیال میں آنا شروع ہو گیا ان کو۔ اور یہ اس وجہ شروع ہو گیا کہ یہ ابھی تک ان کے جو جنرل سیکرٹری ہے یا قائم مقام جنرل سیکرٹری ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ میرے ساتھ شو میں اور کئی شو میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے تو مذاکرات حکومت سے نہیں کرنی تھی، ہم نے تو انہوں سے کرنی ہے، جرنلوں سے کرنا ہے۔ اور خاص کر اس نے کہا جرنلوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ حکومت سے بات کریں، ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی اگر ان کا اتنا حال ہے کہ وہ ابھی تک وہ وہی امپائر کی انگلی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری طرف کس کے پیچھے لگے؟ قادر بھائی آپ بتا دینا، وہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ تو ثابت ہو رہا ہے، ملاقات کمٹمنٹ کے بعد نہیں کروا سکتے، اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام ہے، حکومت کہہ رہی ہے اسپیکر کا کام ہے، یہ تو سلیم اللہ کلیم اللہ تو چل رہا ہے نا۔ تو مجھے تو ایسی باتیں ان کی درست لگ رہی ہیں پی ٹی آئی کی کہ پھر انہی سے بات کریں گے جن سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ جی آپ نے میری بات پورا غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا پھر اگر آپ اسی طرح ماضی کی طرح کھیلیں گے اور آپ ٹویٹ کریں گے، برا بلا کہیں گے، تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا۔ تو اسی زیادہ واضح بات میں کیا کہوں آپ سے؟ تو ریئیکشن تو آ رہا ہے، ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو غلطی ہوئی ہے، اور آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کر لی ہے، غلطی تو یہ کر بیٹھے ہیں۔ لیکن میں کہوں کہ یہ گالی گلوچ، یہ ٹویٹ، یہ چیزیں زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ حکومت کو بھی تو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے نا سر، دن آ گئے۔ حکومت کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی۔ اس دوران دہشت گرد کون کہہ رہا ہے انہیں؟ اس دوران عمران خان صاحب کو دہشت گرد کون کہہ رہا ہے؟ ان کی جماعت کو دہشت گرد کون کہہ رہا ہے؟ دونوں طرف سے سیز فائر ضروری ہے۔ دیکھیں بالکل ضروری ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کمیٹی میں جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہم نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، تو میرے خیال میں اس کمیٹی کو آگے چلنا چاہیے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور ملک صاحب کی بھی، کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسپیکر اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں۔ اسپیکر نے انیشیٹ کیا، اسپیکر نے بھی ان کو دعوت دی ہے۔ آج اگر اسپیکر کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہے، تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ کہ ادھر جھنڈا لے کے کھڑا ہونا ہے بیچ میں، آپ بیٹھے ہوئے۔ آپ جب چیئر کر رہے ہو تو کس بات کی چیئر کر رہے ہو؟ آپ نے اسمبلی کا فلور ان کی حوالے کی ہے، تو آپ نے کس لیے کی ہے؟ آپ اسمبلی کی جو منٹس ہے وہ طے کر رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اور آپ نے اچھا سٹیپ لیا ہے کہ آپ نے ان کو دعوت دی ہے، ورنہ یہ تو کمیٹی لے کے گھر میں بیٹھ گئے، شرما رہے تھے کہ پتہ نہیں اب حکومت سے کیسے کہے۔ لیکن پھر یہ بتاؤ سلمان صاحب، ان کی جو 2 مطالبات ہیں وہ ابھی سے مجھ سے لکھ کے لے لے کہ یہ دونوں میں سے ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ من پسند ججز سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن، جو کہ نہیں ہوگا، من پسند ججز پہ مشتمل۔ دوسری بات یہ جوڈیشل کمیشن ہو سکتا ہے سر، دے دو خان صاحب کو، جوڈیشل کمیشن ہو سکتا ہے اگر من پسند جج نہ ہو، صرف جوڈیشل کمیشن ہو سکتا ہے۔ ہاں پھر ہو سکتا ہے، من پسند جج میں کیوں کرو؟ یہ ٹاپ 3 کی بات کر رہے ہیں، اب آپ خود سمجھ لیں ٹاپ 3 کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں این آر او دو۔ ابھی 2 دن پہلے ان کی رؤوف حسن صاحب نے ایک شو میں کلیئر کٹ کہا
کہ حکومت کے پاس ایگزیکٹو آرڈر کا اختیارات ہے اور اس کے ذریعے وہ تمام کیسز خان صاحب سمیت وہ ختم کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دو جو شہداء کے لواحقین ہیں جن کے پیاروں کو انہوں نے جلا کے ان کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیے ہے, وہ جو فوجی تنصیبات وہ ایک الگ بات ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ پاکستان میں کون اس آدمی ہے, مجھے اس کا نام تو بتا دے جس کے پاس یہ اختیارات ہو جو شہداء کی بے عزتی بے حرمتی کی ہے ان کی یادگاروں کو اور ان کو معاف کر دے.